الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ولی کا لفظ ولا سے نکلا ہے جس کا مطلب مدد اور نصرت کے ہیں، اور ولی اللہ سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ کی مدد ہر دم حاصل رہتی ہو، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انہیں نہ تو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے آگے سلنڈر کر دی اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا، تو پھر اللہ نے بھی انہیں اسی دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ صرف وہ نسلیں انسانی کے دلوں پر بلکہ جنگلی درندوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ کشمیر میں وہ کون سے ولی اللہ تھے جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے، اور ان کے مزار پر آج بھی شیر حاضری دینے آیا کرتے ہیں۔ تذکرہ کریں گے اس ولی کا کہ جس پر خونخوار درندے نے حملہ کیا تو پھر کیا کرامت دیکھنے میں آئی، اور داستان سنائیں گے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق غلام کی کہ جس کی حفاظت پر شیر مامور ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الحسن کا شمار اہل قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر چھوڑی تھی۔ آپ کو زمانے میں مصر پر احمد بن نمون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، رعایا اور ظلم و ستم کرتا رہتا تھا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس کے دور میں رعایا میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا۔ احمد بن طولون کی رعایا اس سے تنگ تو بہت تھی، مگر کسی نے اتنی جرت نہیں تھی کہ اسے اس کے ظلم کے بارے میں وارننگ دے سکے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، چنانچہ شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے اور اسے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کرتی۔ احمد بن طولون کو شیخ ابو الحسن کی یہ حق گوئی ہرگز پسند نہیں آئی، اور اس نے سزا کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا، اور اس کی ہدایت پر ایک شیر کو کئی روز تک بھوکا رکھا گیا، اور اس کے علاوہ شہر بھر میں منادی کروا دی گئی، اعلان کروا دی گئی کہ ایک باغی کو سرے عام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وقتی مقررہ پر شیخ عبد الحسن کو اس میدان میں پہنچا دیا گیا۔ آس پاس سے بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے، منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر آن پہنچے، جن میں شیخ ابو الحسن کے کئی شاگرد بھی موجود تھے۔ اس بھوکے شیر کو اب اس پر پنڈال میں لایا گیا تو وہ حملہ کرنے کے لیے بیتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس کی زنجیریں کھول دی گئی تو وہ فوری طور پر شیخ ابو الحسن کی جانب بھاگتا ہوا آیا، مگر چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ ان کے قریب پہنچ کر ان کا جسم سونگنے لگا، اور پھر یوں لگا کہ جو کسی غیبی قوت نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے، اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر ادب سے بیٹھ گیا، اور میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ جب ان کے شاگرد ان تک پہنچے اور اسے دریافت کیا کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تو کیا آپ کو کوئی ڈر محسوس ہوا تھا؟ شیخ ابو الحسن نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ محض اس درندے کے منہ سے نکلنے والی جھاگ سے بھی نہیں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، پھر مجھے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا چھوٹ جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، ایسے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو اپنے آقا سے نسبت پر ناز رکھتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی شار پسند قوت ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے انہیں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ساتھ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کے غلام کے منہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
پیغام مبارک سن کر شیر نے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اس غلام کی دوسرے درندوں سے کس طرح حفاظت فرمائی تھی، اس معجزے کا ذکر امام حاکم طبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت سفینہ نسلاً رومی تھے، وہ بذات خود اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر چڑھ گیا، اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی بچھار تھی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس شیر کی گنیت کے لیے لحاظ سے اسے مخاطب کیا کہ اے ابو الحارث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا اور اس وقت تک میری رہنمائی کرتا رہا جب تک اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر اس نے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خواتین و حضرات، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا کہ حضرت ابن مقدار بیان کرتے ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ روم کے علاقے میں گشت کر رہے تھے، اسلام سے بچھڑ گیا تو وہ جو روم میں قید کر دیے گئے تو وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے دوبارہ مل سکیں کہ اچانک ان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اے ابو حارث، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میں لشکر سے بچھڑ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر دم ہلاتا ہوا ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی اور درندے کی آواز سنتا تو فوراً وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چلتا اور جب خطرہ ٹلتا تو پھر سے واپس آتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں پہنچ گئے اور اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ اور پیارے دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت سید شیر علی شاہ کا کہ جن کی درگاہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے گاؤں سونال میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند و بالا زرخیزی، اونچی چوٹیوں، گھنے جنگلات، زرخیز علاقے کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں مشہور و معروف ہے۔ اور پھر اگر ان جگہوں کی نسبت ایسے اولیاء اکرام سے ہو جو تقوی، کشف و کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں تو ان جگہوں کی قدر و منزلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان شاہ غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ شیر علی شاہ کے نام سے موسوم ہو گئے اور آپ شیر و سیاحت کرتے رہتے اور اس دوران آپ اسلام کی تعویذ و اشرافات کرتے رہے اور آپ ایک بلند پایا بزرگ رہے ہیں اور ساری عمر عشق الہی اور نشائے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش رہے۔ آپ کی تعلیمات کا لب لباب، نفکشی، گوشہ نشینی، توقف بل خدا اور صبر و رضا تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاقانہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے اور یہی وہ خوبیاں اور تعلیمات تھی کہ جن کے سبب آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا تھا۔ حضرت شیر علی شاہ سے ایک واقعہ منسوب ہے۔ آپ شنیندر گاؤں میں مصروف تھے، وہاں پردیش سے کوئی آ رہا تھا اور وہاں پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی تھی۔ رات کے لیے اس پردیشی نے جگہ طلب کی، اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ آپ کے کہنے پر اس نے مال مویشیوں کے کمرے میں وہ گائیں باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ اس کے ذہن میں یہ اندیشہ آیا کہ کہیں یہ شیر اس کی گاؤں کو کھا نہ لے، لیکن پھر بھی اس نے یہ گائیں وہاں پر باندھ دی۔ مگر رات کو وہ اس اندیشے کے سبب اٹھ کر گیا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ شیر گائے کو کھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر شیر علی شاہ سے اس کے بارے میں شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائیں وہیں پر موجود تھی، جبکہ سید شیر علی شاہ اپنے اس پالتو شیر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اسی شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے آ رہے تھے، راستے سے پیاس لگی تو اپنے مرید کو ایک عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کے کھٹکھٹا، تو وہ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے فضل سے چشمہ پھوٹ گیا اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مقامی لوگ بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں۔
سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1262 ہجری میں ہوا اور مقالے میں آپ کی آخری آرام گاہ متعین ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی ان شیروں کی نسلیں آپ کے دربار پر حاضری دیتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ جنگلی شیر ایک درگاہ پر آتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں دو مختلف آرائیں تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شیر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ درگاہ کو چومتے ہیں اور وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جنگلی درندے تھے جو خوراک کی تلاش میں اس علاقے سے آ نکلے، ورنہ ان مناظر میں کرامت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، یہ فیصلہ ہم عام پر چھوڑتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہماری ضرور رہنمائی کیجیے گا، اور ہم نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی کچھ ایسے ولی اللہ کا ذکر کیا جائے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنگلی درندوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، اور تمام قسمات کی دکھا کر خواتین و حضرات مقصد یہ نہیں کہ آپ کو حیران کر دیا جائے، بلکہ محض اس ویڈیو کا موٹیو یہ تھا کہ آپ کو یہ اللہ ولی کی زندگیوں سے کچھ تحقیق ملے اور آپ اور ہم اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں، اپنے افعال اپنے اعمال پر نگاہ کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کی راہ کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کا کوئی بھی لمحہ دیر سے نہیں آتا۔ بہت بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے ماضی میں چور یا ڈکیت رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احوال کے مطابق ڈال کر رکھ دی، اور اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ویڈیو میں بھی ایسے ہی بزرگان دین کا تذکرہ کیا جائے اور آپ تک ان کی زندگیوں کے بارے میں واقعات پہنچایا جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔